کہ آج کل ایک نعت خان جو ہیں، کچھ نعت خان یہ کلام پڑھتے ہیں، نبی دا آسرا، نبی ہے آسرا کل جہان دا، اور نبی کا آسرا ہے ماں حسین دی۔ یہ پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ پوچھو کہ اس نعت خان کو سننا کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اپنے مافیاز کا نام سنا ہے نا، لینڈ مافیا، قبضہ مافیا، یہ مافیاز ہر شعبے میں ہیں۔ پیر مافیا بھی ہے، نعت خان مافیا بھی ہے، نقیب مافیا بھی ہے، خطیب مافیا بھی ہے، مدرسہ مافیا بھی ہے، یہ مافیاز ہر جگہ ہے۔ یہ بھی نعت خانوں کا چند جناب والا جھنڈ ہے، سارے نعت خان نہیں، پنجاب کے، اور وہ بھی کچھ نعت خان جنہیں آپ صف اول کا نعت خان سمجھتے ہیں، میرے نزدیک وہ صف آخر کے کھڑے بھی ان کا جناب والا مقام نہیں کہ آخری صف میں بھی ان کو کھڑا جائے۔ صف اول تو بہت کی بات ہے، صف آخر کے بھی لائق نہیں۔ ان جاہلوں کا پتہ نہیں ان کا کس مسلک سے تعلق ہے، کلام پڑھتے ہیں نہ پتہ چلتا ہے سنی ہے، نہ پتہ چلتا ہے وہابی ہے، نہ پتہ چلتا ہے شیعہ ہے، نہ ہوائے نفس کے، خواہشات نفس کے تابع ہیں، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔ یہ شعر پڑھنا کیسے؟ نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا پیارے ماں حسین دی، نبی آسرا اے کل جہان دا، نبی دا آسرا اے ماں حسین دی، نبی آسرا اے کل جہان دا، نبی آسرا اے کل جہان دا، نبی دا آسرا اے ماں حسین دی۔ میں نے کہا بالکل غلط ہے، قرآن کے معارض و مخالف ہے، نظریہ اسلام کے بھی معارض و مخالف ہے۔ یہ ابھی میں نے آیت میثاق آپ پڑھیے، یہ آل حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ 30ویں جلد فتاوی رضویہ شریف تجلی الیقین بین نبینا سید المرسلین، یہ 162 صفحات پہ مشتمل یہ رسالہ پڑھیے، شرف نبوت و رسالت کے حوالے سے فضیلت مصطفیٰ، جن آیات کو آل حضرت نے مستدل بنایا، یہ پہلی آیت میثاق جس میں نے ابھی گفتگو کی، آپ نے سنے؟ ارے سارے نبیوں سارے رسولوں کو نبوت اور رسالت بھی ملی تو وسیلہ مصطفیٰ، سارے نبیوں کا بھی آسرا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اس سے اگلی آیت شرف نبوت و رسالت کے حوالے سے میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی رسالے کے اندر صفحہ 143 پہ جو دوسری آیت جس کو آپ نے مستدل بنایا، استدلال پکڑا آقا کریم کی عظمت و شان کے حوالے سے، وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ کا قرآن، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، ہر جہان میرے نبی کی رحمت کا محتاج ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کے تحت لکھا، فرمایا ہر نبی بھی ہر رسول بھی حضور کی آل ہو، حضور کے اصحاب ہو، میرے نبی کے بیٹے ہوں، میرے نبی کی بیٹیاں ہوں، میرے نبی کے اصحاب ہوں، دیگر امتی ہو، امم سابقہ ہو، انبیاء صادقین ہو، رسول صادق ہو، سارے کے سارے مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ یہ کلام پڑھنا، یہ ایسا کہنا، یہ قرآن مجید کی معنوی تکذیب ہے۔
سیدہ زہرا بھی میرے نبی کی محتاج ہے. حضور کی ساری بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے اصحاب، پوری امت، جناب والا سابق اور سابقین انبیاء اور رسول سب حضور کے محتاج ہیں، حضور کی رحمت کے محتاج ہیں. اور قرآن مجید پڑھو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 پڑھو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا جو مومن ہے، چاہے وہ میرے نبی کی آل ہو، میرے نبی کے اصحاب ہوں، میرے نبی کے بیٹے ہوں، میرے نبی کی بیٹیاں ہوں، میرے نبی کا نسب ہو، میرے نبی کی نسبت ہو، میرے نبی کی طرف منسوبہ شیعہ ہو، اشخاص ہو، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ مصطفیٰ سے نسبت رکھتی ہے، ہر فرد موجود، فرمایا اس کے لیے میرے مصطفیٰ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں. خدا کی قسم سیدہ زہرا بھی حضور کے رحم و کرم پہ ہے، سیدہ ام کلثوم بنت رسول بھی مصطفیٰ کے رحم و کرم پہ ہے، سیدہ زینب بنت رسول بھی مصطفیٰ کے رحم و کرم پہ ہے، سیدہ ام رقیہ بنت کلثوم بھی مصطفیٰ کے رحم و کرم پہ ہے، میرے نبی کے شہزادے بھی حضور کے رحم و کرم پہ ہیں، میرے نبی کے والدین بھی حضور کے رحم و کرم پہ ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی مصطفیٰ کے رحم و کرم پہ ہے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، مولا علی بھی، دیگر تمام صحابہ، سب کا آسرا اگر کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ وسیلہ مصطفیٰ ہے، وہ آسرہ مصطفیٰ ہے. اس لیے ایسے نعت خانوں سیدہ زہرا کو جو عظمت ملی کس کے وسیلے سے ملی؟ یہ زمین سے مخلوق ہوگی ہے یا آسمان سے ٹپکی ہے؟ اور ظالمو تم عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. ایسے نعت خانوں کو چوتے مار کے جناب والا سٹیج سے اتار دینا چاہیے. اور ظالموں روزانہ تمہیں کہتے ہیں انسان کے بچے بنو، کوئی خوف خدا کر لو. تم چڑھتے ہو ہماری تقریروں سے، اللہ کا خوف نہیں ہے، رسول اللہ کا حیا نہیں ہے، سیدہ پاک کا حیا ہے. کچھ سیدہ پاک کا حیا کر لو. اللہ کون سا تم جناب والا لوگوں کو، جناب والا آل تشیع کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب والا جو مولا علی ہے نا، مصطفیٰ کریم کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل و اعلی ہیں. تو میں نے کہا تم نعت خانوں نے کون سی چھلانگ لگا دی؟ تم تو ان سے بھی 2 ہاتھ بےایمانوں آگے چلے گئے ہو. تم تو سیدہ زہرا کو مصطفیٰ کریم پر بھی فضیلت دے رہے ہو. سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تم کس قماش کے لوگ ہو؟ تمہارے کلاموں سے پتہ ہی نہیں چلتا تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم وہابی ہو، تم دیوبندی ہو، اور تم ہو کیا؟ کچھ شرم حیا کرو یار، عقیدے کے ساتھ یوں کھلواڑ کر رہے ہو. کچھ حیا شرم ہوتی ہے. علماء سے پوچھ لو، علماء سے تصحیح کرا لو اپنی. تم ہو جاہل. اور سارے نعت خانوں کی بات میں نہیں کر رہا، صرف پنجاب کے چند نعت خان جو روزانہ کوئی نہ کوئی بلنڈر کرتے ہیں اور ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسا کلام پڑھنا بھی، ایسا کلام سننا بھی حرام ہے. اور ایسے نعت خان جو ایسا کلام پڑھے اس کا کلام سننا تو دور کی بات ہے، اللہ رسول کا سلام لینا بھی حرام ہے. بات سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ٹیپ تماشا پہلے ہم کہتے تھے کہ جناب ہمارے نعت خان اور ہمارے سجادہ نشین اور نقیب بدعمل ہو گئے ہیں. اب مصیبت یہ ہے پیسہ سنیوں کا، لنگر سنیوں کا، لفافہ سنیوں کا، عقیدہ کون اور بیان ہو رہا ہے؟ سنیوں کے پیسوں پہ عیاشی کرنے والے بدماشوں، عقیدہ کون
کون سا پیش کر رہے ہو تم سٹیجوں پہ؟